الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صحیح حدیث اندر بات موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت جبریل امین موجود نے۔ آسمان تے ایک دھماکہ نما آواز آئی، حضرت جبریل امین عرض کر لگے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر، یہ آواز جو آپ نے سنی ہے، آسمان پر آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہ فرشتہ آپ کے لیے دو ایسی چیزیں لے کے آ رہا ہے جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ خواتم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ دیاں آخری آیات اور سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات اندر، نہ انجیل اندر، نہ زبور اندر، نہ ہی قرآن پاک اندر۔ قرآن پاک اندر بھی عظیم ترین صورت سورہ فاتحہ ہے، اور اس سورت دی فضیلت دا عالم ہے کہ سورت ایک ہے، نام کئی نہیں۔ صحیح حدیث سے سورہ فاتحہ کے متعدد نام ثابت ہیں، یعنی اتنی عظیم سورت ہے کہ جدے نام بھی کئی نہیں، اور میں اختصار نہیں تو ہاڈے سامنے ایدی چند ایک نام ذکر کریں۔ نماز اندر اگے بھی اسی فاتحہ پڑھنے ہیں، آئندہ بھی پڑھ دیا رہنا انشاءاللہ، لیکن اگر اس سورہ مبارکہ دا مکمل تعارف ہو جائے اور ایدی مکمل فضیلت سمجھ اندر آ جائے تو پھر نماز فاتحہ پڑھن دا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے نے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، آواز سادہ نہیں ہو سکتا، آواز سادہ کر۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا درا. اس سورت دا ایک نام فاتحہ ہے. فاتحہ مانا کھولنے والی. جدوں ایک بندہ مصحف پاک نو کھولدا ہے، کتاب اللہ نو کھولدا ہے، قرآن پاک نو کھولدا ہے، سب تو پہلا بندے دی نظر جڑی سورت تے پیندی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. تاں دا نام ہے کھولنے والی. حضرات جی وقار یہ سورت دا ایک اور نام بھی ہے اور دا نام ہے سورت الدعاء. سورت الدعاء بڑی زبردست دعا بھی ہے. فاتحہ بڑی اعلیٰ دعا ہے فاتحہ. اور فاتحہ دے اندر بندہ اللہ پاک کو بڑی عظیم چیز منگدا ہے جدا نام صراط مستقیم ہے. اگر بندے نو صراط مستقیم لب جاوے اور بندے نو چاہیدا کیے اللہ اللہ میں قربان جاواں. اور بعد مفسرین نے سورہ فاتحہ کو اسم اعظم بھی قرار دیا. اللہ پاک کو جدوں بھی دعا کرنی ہے، جدوں بھی اللہ پاک کو کچھ منگنا ہے، پہلے پوری فاتحہ پڑھ لاؤ، پھر نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پڑھ لاؤ. پھر اللہ پاک کو جو منگو گے اللہ پاک عطا کر دے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات جی وقار اس سورت دا تیسرا نام سورت الشفاء ہے. اللہ پاک نے ویسے تے پورا قرآن شفا بنایا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن سارے کا سارا شفا ہے. عمل کرو اللہ شفا دے گا. اینو پڑھو اللہ شفا دے گا. اور دے مطابق عقیدہ بناؤ اللہ پاک روحانی جسمانی بیماریاں تو نجات عطا کر دے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا ایک قافلہ ایک گاؤں دے کولوں دی گزریا ہے. گاؤں دے لوگاں نو آکھیا ہے اسی مہمان ہاں مسافر ہاں، کوئی کھان نو دے دیو کچھ پین نو دے دیو. انہاں آکھیا نہ کھان نو لبنا ہے نہ پین نو لبنا ہے. گاؤں نو کراس کیتا اگے جا کے جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا. اللہ 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 عجیب اتفاق ہویا. اس گاؤں تے بڑے بندے چودھری بندے نو پچھوں نے ڈنگ مار لیا ہے. انہوں تکلیف بڑی زیادہ ہے، درد بڑی زیادہ ہے. انہاں اپنے سارے اور توڑ کر لے، درد ٹھیک نہ ہوئی. اس گاؤں وچوں بندہ دوڑیا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام کول آیا. او اللہ دے بندو تواڈے اندر کوئی بندہ کوئی ایسا ہوئے جڑا کوئی ایسا دم کرے ساڈے نمبردار نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. صحابہ کرام نے عرض کیتا. صحابہ کرام فرماتے نے بھئی اسی جاواں گے تے ضرور دم بھی کران گے علاج بھی کران گے.
لیکن کیونکہ تسی ساڈی ضیافت تو انکار کیتا ہے اسی دا معاوضہ تواڈے کولوں وصول کران گے۔ اللہ 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 بات طے ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی پہنچے، فرماتے نے میں اور کچھ نہیں کیتا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہے، اللہ پاک نے شفا دے دیتی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کی پتہ لگا اللہ پاک نے فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے، اور فاتحہ کے فضائل و مناقب میں یہ بات لکھی ہے لکھنے والوں نے کہ فاتحہ پین کلر ہے، آپ کے پورے وجود میں کہیں بھی درد ہو یہ عقیدہ رکھو شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دو اللہ پاک شفا عطا کر دے گا۔ اصل وچ ساڈا مائنڈ سیٹ ہویا ہے پیناڈول تے، ساڈا دماغ لگا ہے نمز تے، سر نو پیڑ ہوئے بندہ 2 گولیاں اندر سڑدا ہے، او تو نیم گرم دودھ پی کے کہندا ہے لے میں ہنے ٹھیک ہویا گے، ہنے میری پیڑ گئی کدرے دی کدرے۔ کیوں بھائی کیوں؟ اگر 2 پیناڈول کھادیاں نے، 2 کھادیاں نے، مائنڈ سیٹ ہویا ہے، گل بنی ہوئی ہے، دماغ پکا ہویا ہے کہ پیناڈول نڑی سر دی پیڑ جانی ہے۔ اور یارو جدو پیناڈول نہیں سی ادو بندیاں دیاں سر دیاں پیڑاں کیویں ٹھیک ہوندیاں سن۔ حضرات دی وقار اپنا عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ، گولی ہووے یا پڑی ہووے یا انجیکشن ہووے یا دم ہووے، شفا رب چاہے تے مل دیئے، اللہ نہ چاہے تے شفا مل سکتی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا درا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، اللہ پاک نے شفا دے دیتی۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے۔ اس حدیث میں سے 3 مسئلے نکل آئے۔ پہلا مسئلہ نکلیا فاتحہ شفائے، بولو فاتحہ فاتحہ شفائے۔ دوسرا مسئلہ نکلیا بندے دا کیتا توحید ہووے، دم شریعت مطابق کردہ ہووے، او دے کولوں دم کروانا بھی جائز ہے، او دے کولوں دم بھی کروایا جا سکتا ہے۔ حضرات دی وقار تے تیسرا مسئلہ نکلیا دم دا معاوضہ بھی لیا جا سکتا ہے، البتہ دکان نہ بنائی جائے، البتہ کاروبار دا ذریعہ نہ بنایا جائے، البتہ انہوں اپنی جناب ہڈی نہ بنائی جائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ پہلے 2 مسئلے تے بندے چپ رہے نے، تیجے تے آس پہنے خرے کی روڑا ہے میرے نہیں پتا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا، لہذا فاتحہ کا ایک نام شفا بھی گئے۔ حضرات دی وقار سورہ فاتحہ دا ایک نام سورۃ الصلاۃ، سورۃ جناب 7 مسانی بھی گئے۔ 7 مسانی، 7 مسانی دا کی معنی؟ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اسی تو انہوں 7 آیات بار بار پڑھن والیاں بھی عطا کیتیاں نے، تے قرآن عظیم بھی عطا کیتا ہے۔ اندازہ کرو قرآن عظیم دا تذکرہ الگ ہے، کلی فاتحہ دا تذکرہ الگ ہے۔ اللہ پاک اہمیت دسنا چاہتے نے 7 مسانی دی۔ اللہ اللہ میں قربان دانا۔ حضرات دی وقار اس سورت دا ایک نام ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے۔ اللہ اللہ ام الکتاب دا معنی کتاب دا خلاصہ، ام القرآن دا معنی قرآن دا خلاصہ۔ جدوں بھی کو بندہ کتاب لکھ رہا ہے، 200 صفحے دی کتاب ہے، 300 صفحے دی کتاب ہے، اس کتاب کے شروع دے اندر 8-10 صفحے یا جنہ بھی ممکن ہوئے وہ دے اندر مقدمہ لکھ رہا ہے، مقدمے دی اندر وضاحت کرتا ہے میں اس کتاب تے 200 صفحیاں تے 300 صفحیاں تے اے گل لکھی ہے۔ اللہ پاک
نے قرآن پاک دے 30 پاریاں دے وچ جو تفصیلاً بیان فرمایا ہے، اللہ پاک نے دا سارا مقدمہ سورہ فاتحہ وچ بیان کر دیتا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، اس واسطے دا نام ام الکتاب ہے۔ حضرات دی وقار اس سورہ مبارکہ دا ایک نام حضرات دی وقار سورۃ الصلاۃ ہے۔ سورۃ الصلاۃ یہ سورت کا ایک نام ہے۔ اللہ سورۃ الصلاۃ کی معنی نماز والی سورت۔ قرآن پاک اللہ پاک نے حدیث پاک اندر آتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماتے نے اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے نے میں اپنے بندے دے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا ہے۔ اگے پوری حدیث پڑھیے، اگے پوری نماز دا ذکر کوئی نہیں، سجدے دا ذکر کوئی نہیں، قیام دا ذکر کوئی نہیں، رکوع دا ذکر کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے اگے ذکر کلی سورہ فاتحہ دا کر دیتا ہے، گویا اللہ پاک نے کلی فاتحہ کو پوری نماز قرار دیتا ہے۔ فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں اپنے درمیان اپنے بندے دے درمیان، یار آواز سادہ نہیں ہو سکتی، اے جڑیاں 3-4 آوازاں ایک ہو جائے، مہربانی یار۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ ایٹھی، اللہ اللہ غصہ تے نہیں کیتا پائی جان، جے کیتا ہے تے تانوں مٹھائی کھوائی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ تے ایویں نوں سادہ آواز سمجھ آن لگ۔ اللہ اللہ توجہ کر، شور ہے نا بھی بندہ جا پیا ہے، شور ہے نا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ تے زی وقار غور کر دے جانا درا۔ حضرات زی وقار سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی گئے۔ اللہ فرماتے نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا گئے نصفینی، 2 حصوں میں، آدھی میرے بندے کے لیے آدھی میرے لیے۔ کیویں پلاؤ بندہ وضو کردا ہے، اللہ پاک دے پاک گھر اندر آندا ہے، نماز شروع کردا ہے، پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد مفسرین فرماتے گئے بسم اللہ بھی فاتحہ کا مستقل ایک حصہ ہے، یہ بھی فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ بندہ بسم اللہ تو شروع کردا ہے، بسم اللہ دا کی معنی اللہ پاک دے نام تو میں ابتدا کردہ پیا۔ گجرا والے دے دوستو، اسلام دا مزاج ہے ہر کم دی ابتدا اللہ پاک دے نام تو ہونی چاہیے نا۔ حضرت سلیمان پیغمبر خط پہ لکھ دینے، ابتدا کی تو کر دینے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کشتی تے سوار پہ کر دینے جناب، اپنے جنہ نو کرنا ہے تے کشتی تے سوار کر کے کشتی چلان لگے نے تے کی پڑھ دینے بسم اللہ کی مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اسلام کا یہ مزاج ہے، ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے، کھانا شروع کرنا ہے بسم اللہ پڑھ لاؤ، وضو کرنا ہے بسم اللہ پڑھ لاؤ، اللہ پاک دے گھر وچ داخل ہونا ہے بسم اللہ پڑھ لاؤ۔ حضرات جی وقار حتیٰ کہ میاں بیوی نے خلوت اختیار کرنی ہے، خلوت دا ارادہ کرن تو پہلا بسم اللہ پڑھ لاؤ۔ قضائے حاجت واسطے جانا ہے، قضائے حاجت دا ارادہ کرن تو پہلا بسم اللہ پڑھ لاؤ۔ اسلام دے ہر کم دی ابتدا بسم اللہ تو اللہ پاک دے نام تو، اللہ پاک دے نام تو ہر کم دی ابتدا کرنی ہے۔ اس کم وچ اللہ برکت پا دیندا ہے، جس کم دا آغاز اللہ پاک دے نام تو کیتا جاندا ہے۔ تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو مولا، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگت دے دودھ نہیں جم سکیا، لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرا بوا مولا
انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، تیرے نام سے ہر ایک ابتدا ہے اور تیرے نام سے ہر ایک انتہا ہے، اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک دے نام تو شروع بندہ کردہ ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قول نقل کر دینے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اے جڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدے حروف کنے نے، ایدے حروف 19 حروف نے، تے جنہ فرشتیاں دی ڈیوٹی اللہ پاک نے جہنم تے لگائیے، وہ فرشتے بھی 19 نے، علیہا 19 علیہا 19 فرمایا جڑا بندہ اپنے ہر کم دا آغاز بسم اللہ تو کردہ ہے، اللہ پاک کو نو جہنم دے 19 دروغیاں دی حیبت تو بچا لین گے، انہاں دے غضب تو بچا لین گے۔ اللہ اللہ میں قربان داما، بندہ پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز آگے بھی پڑھنے ہاں، فاتحہ آگے بھی پڑھنے ہاں، آئندہ بھی پڑھ دے رہاں گے، لیکن ساریاں گلاں جڑیاں میں بیان کرنا انہاں نو ذہن وچ رکھ کے تے جدوں تو فاتحہ پڑھے گا، فاتحہ پڑھن دا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اگے بندہ پڑھدا ہے، بندہ پڑھدا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ عالمین کا معنی کیا ہے؟ جہان۔ ایک لفظ ہندہ عالم، ایک ہندہ عالم، اگر لام کے نیچے زیر ڈالیے عالم پڑھئے تو دے تم مراد ہے بنوے فکر میرے پیچھے جن علماء کرام بیٹھے نے، اے مراد نے اگر لام دیتے زبر لائیے عالم پڑھئے یہ تمراد جہان ہندہ ہے، یہ تمراد پلینٹ ہندہ ہے۔ جہان کنے نے؟ اللہ ہی جاندہ ہے کنے جہان نے۔ اللہ عالم برزخ بھی ہے، عالم ارواح بھی ہے، عالم دنیا بھی ہے، عالم بطون بھی ہے، عالم رویا بھی ہے اور عالم حشر بھی ہے۔ کئی عالم نے حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حوالے نے روایت نقل کر دینے، اگرچہ دی سند اندر تھوڑی جی کمزوری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اللہ پاک نے 1000 مخلوق پیدا فرمائیے، اللہ پاک نے 1000 مخلوق پیدا کی دیئے، 600 مخلوق تری دیئے، 400 مخلوق خشکی دیئے، اور اللہ پاک دیاں بنویاں مخلوقات وچوں سب تو پہلے جڑی مخلوق ختم ہو جائے گی رب دی زمین تو وہ ٹڈی دل، ٹڈی دل سب تو پہلا ختم ہو جائے گی۔ حضرات دی وقار بندہ پڑھدا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ عالمین مانا جہانوں کو پالنے والا، پوری دنیا پہ لوگوں کھلان والا۔ جدو بندہ ایک کہندا ہے نا اللہ پاک اپنے بندے نو جواب دے دینے، گجرا والے دی مسجد وچ کھلو کے بندہ جدو یہ جملہ پڑھدا ہے، بندہ جملہ فرش تے پڑھدا ہے، جواب عرش تو ہوندا ہے۔ جواب کی آندا ہے؟ اللہ فرماتے نے حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی تھی، میرے بندے نے میری تعریف کی تھی۔ اگے بندہ پڑھدا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رعایت رحم کرنے والا، مانا رحمان کا بھی رحم کرنے والا، مانا رحیم کا بھی رحم کرنے والا،
माना दोनों का एक ही है, लेकिन ये अंदर एक निक्का जा फर्क है। फर्क की है, अर्रहमान रहमान बर बदन मिलान है, यानी हर किसे ते रहम करन वाला, हर किसे ते करम करन वाला। अपने भी खाई जाते ने, बेगाने भी खाई जाते ने, और जनाब गुनाहगार भी खाई जाते ने, नेकोकार भी खाई जाते ने। अपने भी दिती जाता है, बेगानियां दा पानी भी बंद नहीं करता, नेकोकारां नूं भी खिलाता है, ते बदकारां दियां रोटियां भी बंद नहीं करता। इत्थे एक दिन दो दिन चार दिन बंदा मां बाप नूं तंग करे ते मां बाप भी धक्के दे के कट दिंदे ने। कुछ कमाएगा ते कुछ खाएगा, नहीं ते कुछ नहीं खाएगा। लेकिन कुर्बान जावा रहमान वो खिलांदा है, कदी भुखा नहीं सुलांदा। एक गुनाह मेरा मां प्यो देखे ते देवे देश निकाला, एक गुनाह मेरा मां प्यो देखे ते देवे देश निकाला। लाख गुनाह मेरा अल्लाह देखे पर दे पावन वाला। अर्रहमान रहमान सब पर रहम करने वाला, रहीम सिर्फ अपने बंदियां ते रहम करने वाला, सिर्फ मोमिनीन ते करम करने वाला, सिर्फ क़यामत वाले दिन अपने खास बंदियां ते करम करने वाला। अल्लाह जो बंदा कहता है ना अर्रहमान रहीम, बंदा फर्श ते जुमला पढ़ता है, आवाज अर्श तो आती है कि अल्लाह फरमाते ने, अल्लाह पाक दा जवाब फरमाते ने असना अलैया आबदी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की थी। फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है सदा और जदा के दिन का, यानी क़यामत वाले दिन का। सहीह बुखारी विच आंदा है, हजरत जाबर अल्लाह ताला बयान करते हैं इस हदीस नूं। हजरत जाबर ने हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस को सुनिया है, और जदों हजरत जाबर ने हदीस सुनी ना पता लगा है हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस बयान करते हैं, ते हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस मदीने तो एक महीने के फासले ते दूर बैठे ने। हजरत जाबर ने सवारी लई है, एक महीने का पैंडा तय किया है, पैंडा तय करके हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस को पहुंचे ने और फरमाते ने अल्लाह दे महबूब दे सहाबी जी तुहाडे कोल नबी पाक दी हदीस है, मैं तुहाडे कोल सुनन वास्ते आया वां। एक महीने दा पैंडा मैं सिर्फ नबी पाक दी एक हदीस वास्ते तय कीता है। हजरत जी वकार मैं उन्हां बेलियां नाल गल करना चाहना वां, मैं तुहाडीआं नीयतां ते शक नहीं करदा। यकीनन आप अपना बिस्तर छोड़ कर आए हैं, अपने काम काज को छोड़ कर आए हैं, सारा दिन काम करना फिर रात को बैठ कर जलसा सुनना आसान नहीं है। इसका अजर हम नहीं आपको दे सकते, इसका अजर अल्लाह आपको देगा। लेकिन मैं खास होना बंदे नाल गल करना चाहना वा कि जिन्होंने जलसे की इंतजामिया दावत देने जावे, भाईजान जलसे ते आया जे, प्रोग्राम ते आया जे, फलाने फलाने खतीब आ रहे ने, अगो कहता खतीबा नूं छड्ड 10 चौल पकाने ने कि नहीं पकाने, 10 रोटी खवानी है कि नहीं खवानी। जे चौल हैगे ने ते असीं पहले आवांगे, ते जे चौल कोई नहीं ते साडा जवाब है असीं जलसा सुनन भी आइए ते चौलां दी डिमांड करने। हजरत जाबर ने एक महीने का सफर सिर्फ पैगंबर की एक हदीस सुनने के लिए किया था। अल्लाह सानू भी ये जज्बात कर दे, अल्लाह साडे अंदर भी इल्म दा शौक पैदा कर दे। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि क़यामत दा दिन होएगा, मैदान माशर के अंदर कुल्लुहुम दुनिया जमा होएगी, अल्लाह पाक एक आवाज लगाएंगे, वो अल्लाह पाक दी आवाज होएगी, खुद अल्लाह पाक आवाज लगाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे ऐनल ऐनल, फरमा ऐनल मालिक व फरमाएंगे अल्लाह पाक अनल मालिक व अनद दय्यानु, अनल मालिक व अनद दय्यानु। अल्लाह फरमाएंगे आज मैं ही मालिक हूँ व अनद दय्यानु, आज मैं ही सदा और जजा देने वाला हूँ। आज दुनिया ते और इत्थे कोई नहीं जिहड़ा जनाब कलगी कढ़ के आखे मैं निबड़ लवांगा, आज मैं मालिक हूँ, आज अदालत भी मेरी होगी, सदा और जदा का फैसला भी मेरा होगा।
اللہ اللہ میں قربان جاواں مالک یوم الدین سزا اور جزا کے دن کا مالک کون ہے؟ سزا اور جزا کے دن کا مالک اللہ اللہ سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا جو فرعون کرے تھے خدائی کے دعوے وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار بندہ کہندا مالک یوم الدین اللہ پاک فرماندے نے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی اللہ اللہ میں قربان جاواں اگے بندہ پڑھدا ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں علماء کرام تشریف فرما مدارس کے طلاب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ایک بات میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں نعبدو بھی مضارع ہے نستعین بھی مضارع ہے اور مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں حال بھی استقبال بھی اب والا بھی آئندہ والا بھی لہذا پورا ترجمہ یہ بنے گا ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے کی مانا مسجد دے وچ بھی تو مشکل کشا مسجد تو باہر بھی تو مشکل کشا مسجد دے وچ بھی تیرے کولوں مدد منگنے ہاں مسجد تو باہر بھی تیرے کولوں مدد منگنے ہاں یار میں ایک گل تے دسو گجرا والے دے باسیو اے چند آخری باتاں نوٹ کر لو اگلیاں گلاں پھر کدی کران گے حضرات دی وقار بندہ 100 بندے وچ بیٹھ جائے بار بار ایک جرم کردا ہوے پر پنچایت وچ فیصلہ کیتا جائے لے بھی رکھ قرآن تے ہاتھ تے نیاں دے دوبارہ تے کام نہیں کرے گا اے قرآن سر تے چکدا ہے تے کہندا ہے کام میں دوبارہ نہیں کراں گا تے اگلے دن ہی او کام دوبارہ کر لوے دسو دا نا کی رکھنا ہے اسی کہاں گے یار بڑا جھوٹا بندہ ہے بڑا دغاباز بندہ ہے بڑا 2 نمبر بندہ ہے قرآن سر تے رکھ کے مکر گیا قسم چک کے مکر گیا بندیاں دے وچ گل کر کے مکر گیا اینے تے دن بھی نہ پایا کل گل کیتی سو رات کڈیے تے صبح اپنی گل تو مکر گیا ہے او یار میں نے ایک گل تے سمجھاؤ نا جڑا بندہ 100 بندیاں دے وچ گل کرے سر تے قرآن رکھ کے گل کرے قسم چک کے گل کرے رات پاوے تے اگلے دن گل تو مکر جائے او تے جھوٹا ہو گیا او تے جھوٹا قرآن چکن والا ہو گیا او تے دغا باز ہو گیا تے اس بندے دی گل کرو نا جڑا بندہ وضو کرے مسجد آئے امام صاحب نو اگے تھلے آم مگر کھلو کے لنل باندھا کرے یا اللہ میں مدد تیرے کولوں منگاں گا کسے کو نہیں منگاں گا اے تے رات بھی نہیں پاندا مسجد تو باہر نکلدا جاندا تے کہندا یا علی مدد پیر علی مدد لجپال تے پتہ نہیں کی کہندا ہے اوے اونے تے رات کٹیے اینے تے گھنٹہ بھی نہیں کڈیا او جڑا رات نہیں کڈدا اونوں تو جھوٹا کہنا ہے اج جڑا رب نال کر کے وعدہ ایک گھنٹہ بھی نہ پائے 10 سودا نہ کی رکھنا ہے انہیں تو چلو رات کڈ لئی تے نے تو رات بھی نہ پائی ایتھے مسیح تے کھلو کے اللہ نو کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین تے باہر جا کہندا پیر علی مدد یا علی مدد ماد اللہ اور طرح طرح کے مدد کے نعرے کبھی کسی کے کبھی کسی کے کبھی کسی کے ایڈا نہ کی رکھنا ہے اینو کی کہنا ہے کہ جڑا رب نال کیتے وعدے تو مکردا پیا ہے آپ وضو کر کے مکریا مسیتے وڑ کے مکریا نماز پڑھ کے مکریا اگے امام نو کھڑ کے مکریا دس ایدا کی کرنا ہے اللہ اللہ اس وقت لوگو دعوتیں عام ہے مکریا نہ کرو آکھیا کرو اللہ ایتھے بھی تو مشکل کشا بار بھی تو مشکل کشا اللہ اللہ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد
المدد یا الہ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا الہ ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کرے تیری خاطر جیے تیری خاطر مرے تجھ سے عابد یہی کر رہا ہے صدا تجھ سے عابد یہی کر رہا ہے دعا المدد المدد یا الہ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا الہ اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اہدنا الصراط المستقیم سے پھر کہیں موقع ملا تو صراط مستقیم سے بات شروع کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب